قال اذا اراد اللہ بعبده خیرا فقهه فی الدین وبصره بعیوب نفسه۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے بارگاہ ربوبیت حمد کا تحفہ پیش کر کے حضور کی ذات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب حق تعالی اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اس کو اس کے نفس کے عیوب دکھلا دیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین مجالس نے 40ویں مجلس سے آپ دی 545 ہجری دے وچ 14 رجب نو صبح دے وقت جناب نے خطاب فرمایا سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان تو حضور نے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا ہے۔ جناب فرما دینے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پاک جس وقت کسی بندے نو اس کے نال کرم نوازی دا ارادہ فرماندا ہے، بھلائی دا ارادہ فرماندا ہے، تو اس نو دین دی سمجھ عطا فرماندا ہے۔ اور دین وہ کی ہے، وہ فرامین ہیں اللہ دی ذات پاک دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ساڈے دنیاوی معاملات تو لے کے دین دے تمام احکام جڑے ہیں وہ ساری دنیا دے واسطے بھی اور ساری آخرت دے واسطے بھی مشعل راہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ دی ذات پاک جس انسان کے اتے کرم نوازی فرماتا ہے، اس نو فضل دا ارادہ فرماتا ہے کہ اس نو دین دی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وہ قدم قدم دے اتے ہر وقت عمل دی دنیا دے وچ سوچتا ہے کہ جیڑا قدم میں اٹھانا وا پیا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے مطابق ہے، اللہ دی ذات پاک دے حکم دے مطابق میرا قدم ہے یا اس دے خلاف۔ تو فرمایا اور اس کو اس کے نفس کے عیوب دکھلا دیتا۔ جناب فرما دینا اور دوسری کرم نوازی مالک کریم فرماتا ہے کہ وہ کسے دے عیب ویکھن دی بجائے جڑے اندے اپنے وچ عیب نے نہ اندے نفس دے اس دے اتے انہوں مطلع فرماتا ہے کہ اے جڑی گل تو کرنا پیا ہے وہ عیب جڑا اس نو بجائے باہر نظر کرن دے وہ اپنے آپ کے اتے نظر رکھتا ہے اور اپنے نفس دے عیباں دے اتے خود مطلع ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا کرم ہے۔ اور جس انسان نو بجائے دوسرا دے عیوب ویکھن دے اپنے عیباں دے ویکھن دی سمجھ عطا کر دیندا ہے، اس دا سفر جڑا ہے اس دے قدم جڑے نے وہ صراط مستقیم دے چلن واسطے صحیح ہو جاتے ہیں۔ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے، جناب فرما دے نے بھی وہ بولا دسو کن کوئی نہیں تو سنتا پڑا، وہ ننگا دسو کہ کپڑا کوئی نہیں چاہتا لوکی میرے کپڑے پاڑی جاتے ہیں، وہ انا دسو کہ وہ سارے دے عیب تو ویکھتا ہے لیکن اپنے عیب نظر ہے۔ تو جناب فرما دے وہ ہیرس ہے، لالچ ہے، بندے دے کولوں خبر سنی کہ فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے، اس نے کہا بڑا افسوس ہویا ہے، میں اس دی تعزیت واسطے گیا، اس دے کفن دفن دے شریک ہویا، بڑا افسوس ہویا ہے۔ فرما دے کہ سارے دی موت دی خبر انہیں سنی لیکن اپنے متعلق انہیں نہ سنیا بھی میں بھی اس رستے تو گزر کے جانا۔ تو فرما دینے کہ دنیا دار بندہ جڑا ہے جن دی خواہشات نفسانی انیاں ود چکیاں ہیں کہ وہ دنیاوی لذت نو ہی اپنی زندگی
زندگی دا مقصود سمجھدا ہے اس کے کول کوئی چیز نہیں ہے گی، بالکل ویلا ہے، اندے جسم دے اوتے کوئی کپڑا نہیں، تے بندے بندے نال لڑتا ہے کہ تو میرے کپڑے پہ پاڑنا ہے، تو میری فلانی شادی مادے نے کہ وہ دنیا دار ہے، وہ مفلس ہے، لیکن وہ مفلس نو یہ نہیں پتا کہ میری افلاس جڑا وہ کی ہے، وہ سمجھتا ہے جو کچھ میرے کول ہے یہ افلاس نہیں ہے تے رج ہے، تے فرماتے ہیں وہ رج نہیں ہے گا بھی ہوئی تے بھوکے جس شے نے انسان دے دل نو بے نیاز نہیں کر دیتا اور اس کی پھر دوبارہ طلب ہوندی ہے، پھر دوبارہ طلب ہوندی ہے، پھر دوبارہ طلب ہوندی ہے، اور وہ ہرس اور لالچ ودتا ہی لگا جاتا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ پانی تو پیتا پیاس بجھن واسطے، تے پیاس تو بجھی، پیاس اور زیادہ لگ گئی، تو پھر غور کرنا چاہیے کہ میری صحت درست ہے، بیماری تو نہیں، جس کو استسقاء دی بیماری آکھتے ہیں کہ پانی پیتی جو پیاس نہیں بجھتی، پانی پیتی جو پیاس نہیں بجھتی۔ اسی طرح خواہشات نفسانی دی جڑی استسقاء ہے اس کا بھی ہے کہ ہما وقت جنہ تسی اس کا حصول کر لو گے اس کے اگر کسی چیز نو دل نو اگر کوئی چیز انسان دے نو جلا بخشتی ہے تو وہ قناعت ہے۔ اللہ کی ذات پاک نے جو اس کا نصیب لکھ دیتا ہے، جو اس تک پہنچ دیتا ہے اس میں پہنچ گیا ہے، اور یہ رہبانیت نہیں ہے گی بھی وہ عضو معطل بن جاوے تو آکے بھی میں تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے، نہیں، دل کی ایک صفت ہے قناعت، اور جڑے دل نو قناعت نصیب ہوگی وہ بادشاہ بن جائے۔ تو جناب فرما دینے کہ انسان دے جڑے نفوس دے عیوب ہیں نا انہاں تے ہور بھی ہیں، لیکن یہ جڑیاں خصلتاں ہیں، ہرس ہے، لالچ ہے، توکل دا نہ ہونا ہے، قناعت دا نہ ملنا ہے، اللہ دی ذات پاک دے تے یقین کامل دا نہ ہونا ہے، شک شبہ اور تمام جناب فرما دینے دو چیزوں اللہ پاک جس انسان تے فضل فرما دا اس کو عطا کرتا ہے، پہلے تو دین دی سمجھ عطا کرتا ہے، اور دوسرا اس نو اپنے نفس دے عیوب دے اتے مطلع فرماتا ہے، ان دی نظر بجائے کسی غیر لے جان دے اپنے آپ اتے ویکھتا ہے۔ جس وقت انہوں اس چیز دا ویکھن دا پتہ لگ جاندہ ہے، اپنے آپ دے عیوب نو سوالن دا تے ویکھن دی سمجھ آ جاتی ہے، اس دی زندگی جڑی ہے اوپر آسائش ہو جاتی ہے۔ جناب فرماتے ہیں دین کے متعلق سمجھ نفس کی واقفیت کا سبب ہے، ایسے جیڑی دین دی سمجھ دے اس سبب پہ کس کا فرمانے نے نفس دی واقفیت تو اپنے آپ نو پہچانن لگ پا، فرمانے نظر بسوئے خود کو کہ تو البتانی جائی جانے دل روبائی، نظر بسوئے خود کن کہ تو جانے دل روبائی، فرمانے نے اپنے آپ کے اتے نظر کر تے اپنے آپ دی پہچان کر کہ کائنات کے اندر جو چیزاں بھی اللہ دی ذات پاک نے حسین و جمیل بنائیاں ہیں وہ ساریاں دی تو جا نظر بسوئے خود کن کہ تو جانے دل ربائی۔ مثال دے طور پہ بازاراں دے وچ جنہیں بازاراں دے تے جنہیں قسمہ ہیں چیزاں دی انہاں تمام چیزاں دا خریدار سوائے انسان تو کوئی ہو رہا ہے، انہاں دی قیمت انسان دی ضرورت نو پورے کرنے واسطے، جے انسان اس دے وچ خرید و فروخت نہ کرے تو کوئی دکان چلے، تو فرما دینے کہ اپنے آپ نو پہچان کہ تو دوسریاں چیزاں دے کولوں اپنے آپ نو ان دے نال سجانا چاہنا ہے، فرما دینے کہ ہر شے دی جان دل ربائی، ہر شے دی جان تا تو خود آپ ہے، نظر بسوئے خود کن کہ تو جانے دل ربائی، مفگن بخاک خود راہ کہ تو غرب بن جائے۔ مانے نے کہ خاک دے نال اپنے آپ کو وابستہ نہ کر، تو بڑی اونچی جگہ تو آیا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کا تو بیٹا ہے، تخلیق کائنات کا انبیاء جن سلام مستعود ہے، تو انہیں اولاد ہیں، تو بجائے اس دے تو مٹی دا خریدار بنیا ہے،
اور اس خالق دا خریدار نہیں تو بنیا جس نے تینوں ساریاں عزتاں دے نال نوازیا ہے۔ تو حضور فرمانے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین دی سمجھ اس دے نفس دے سمجھ دی باقیت عطا کرتا ہے۔ جو اپنے پروردگار